اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, this is the Madani news of Dawat Islami. Let's begin with the headlines. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat pays condolences and provides consolation through video messages. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ The beloved son of Amir Ahl Sunnat Haji Bilal Raza Attari Al Madani visits Pak Shirazi Kabina Landi. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ A 3-day ijtima is going to be held in Chittagong. Let us all head to Chittagong. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ And now the details. During an off-air Madani Muzakara, Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah presented Madani pearls to the students of Dawra Hadith from the Jamiatul Madina all over Pakistan and other Islamic brothers. The Islamic brothers also had the honor to have a sahari meal with him. Here are the few visuals. یہاں جیسے بات ہوگی نا، بندہ بڑا ناپ تول کے سنبھل کر بولنے کی کوشش کرے گا۔ عام گفتگو میں کیا کیا ہمارے منہ سے نکلتا ہوگا، کتنی غیبتیں، کتنی تہمتیں، بدگمانیاں، جھوٹے مبالغے، ابتلاء عام ہے۔ کیا پڑھنے والا، کیا پڑھانے والا، کیا تقریر کرنے والا، کیا آپس میں گفتگو کرنے والا، کیا تاجر، کیا گاہک۔ اگر یوں آپ اسکیننگ شروع کریں نا تو واقعی یعنی کہ بہت مشکل ہے۔ تیرے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ ساری دنیا کے کناروں سے صدا لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو۔ اہل سنت کے صاحب شاہکار تو۔ In a video message, Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah paid condolences to Malik Ghulam Sarwar upon the death of his wife. Take a look. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفو عنہ کی جانب سے عزیزی ملک غلام سرور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی شاہد عطاری سلمہ الباری نے یہ خبر وحشت اثر دی کہ آپ کے بچوں کی امی وفات پا گئی۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ میرے مولا مرحومہ کے جملہ صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ رب کریم مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ مرحومہ کی قبر کو نور مصطفیٰ سے روشن کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں مرحومہ کو بی بی فاطمہ کا پڑوس دے دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے مولا مرحومہ کی اولاد کو اور ہمارے ملک غلام سرور کو بھی صبر جمیل اور صبر جمیل پر
अजर जसील मरहमत फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The beloved son of Amir Ahl Sunnat, Haji Bilal Azad Tari Al-Madani Mudda Zilluhul Ali, visited Pak Shirazi Kabina Landi in Babul Madina, Karachi, Pakistan, where he delivered a Sunnah-inspired bayan. The Islamic brothers also had the honor to meet with him. Here are the visuals. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ۔ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا باری تبارک و تعالی مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے، وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نتنوں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی روا ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو اس سے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل لگیں گے۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت ایک دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مالک آگے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ شہزادہ امیر اہل سنت کی آمد کی خبر سنی تو دل کو بہت خوشی ہوئی، اور اس اجتماع میں شرکت کر کے اور شہزادہ امیر اہل سنت کی زیارت کر کے اور زیادہ دلی خوشی ہوئی۔ اجتماع کی برکت سے ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس اجتماع کی برکت سے الحمدللہ ہم نے قافلے کی نیت کی ہے انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگا ملاقات کی، بہت دل کو سکون ہوا۔ میں نے نیت کیا ہے کہ میں 3 دن کے قافلے میں جاؤں گا۔ اجتماع میں مجھے بہت مزہ آیا، انشاءاللہ ہم ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے، اور جتنے بھی نوجوان ہیں سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کا ماحول ملا تو آج اللہ کا کرم ہوا کہ آج میں جامع مسجد بیت النور میں ایک مؤذن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ اس اجتماع میں آنے کے بعد میں نے 3 دن قافلے کی نیت کی ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا is currently traveling in Sri Lanka. Let's show you his Madani activities during his schedule in Colombo, which include a Sunnah-inspired bayan, meeting and individual efforts. گھر میں کسی قسم کی ناچاکی ہو جائے،
مسئلہ ہو جائے. شادی کے بعد ہوتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو یہ کہہ دے کہ ہمارے ہاں کبھی کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ نہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہتی ہے. بیٹی کو چاہیے کہ گھر میں ہونے والی پرابلم کو اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہ کرے اور اس کو کسی صورت میں بھی ڈیفیوز کر کے ایک ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں. اور دولہے کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے موضوع کو بیس بنا کر ایشو بنا کر گھر کے ماحول کو خراب نہ ہونے دے. تو غیبتوں کا دروازہ نہیں کھلے گا, گناہوں کا دروازہ نہیں کھلے گا, تہمت و بہتان کا دروازہ نہیں کھلے گا, اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. زبان کے درست استعمال کو سمجھیں گے نا تو بات بنے گی. یعنی یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے زبان کا درست استعمال. گھر کی باتیں نا یہ جب باہر نکلتی ہے نا تو مسائل پیدا کرتی ہیں. عورت کے کھپے کہ پوتے جے بچے جے جو ابو ان شوہر آئے ان جی جو کمزوری نے سامنے چیتے ان کے ڈھکے. اچھا جس رشتہ دار سے آپ بات کرتے وہ رشتہ دار بھی اتنے ستھرے نہیں ہوتے, وہ آگے بات کرتے ہیں اور گرم مرچ مسالہ لگا کر بات کی جاتی ہے. بات چندہ رہنا ہاں تو منہ تے بھی چی سکا تھا, سامنے ہی تھوڑی گا ہے مجھے سامنے جا مجھے منہ تے چی گرنا ہے تو منہ تے چونا تو ابھی تکلیفہ تھی نہیں نا. بلا اجازت شرعی میں نے ان کو ایذا دی, میں نے ان کی دل آزاری کی, منہ سے, آنکھ سے, زبان سے, کسی بھی طریقے. کیونکہ ایذا کا تو ایک ایسا معاملہ ہے نا تکلیف دینے کا کہ حدیث پاک میں ہے کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ ہمیں بخش دے. میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی, میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی, میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. اللہ اگر ایمان ہی برباد تھی ہو تو کرو کرنا ہے. اے رب کریم, اے اللہ کرم کر, کرم کر, کرم کر. یہ نازک بدن پہ رحم فرما. معمولی سی آگ جی ٹانڈی برداشت جتی تھی چانم جی آگ کی برداشتی نہیں. اکی میں سورو تو لگے اگر بد نگاہ کی وجہ سے آگ جی سلائی پھیرے میں آگے کرو تھی مو. اے رب کریم گناہ کی وجہ سے کن میں اگر پگلا وہ سیسو ڈیلی دیا ہے تو کرو تھی مو. قرآن کے احکام کے مطابق ہی اپنی زندگی ڈھالنی ہے. اس نے شادی کرنی ہے تو قرآن اور حدیث میں کیا حکم ہے شادی کرنے کا, گھر چلانا ہے کیا حکم ہے. طلاق کا معاملہ آئے گا تو اپنے تجربے کی تو بعض اوقات یہ ہمیں پتہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. گھر کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر دیتے ہیں اللہ معاف کرے گا, چلو اب نہیں کرنا, توبہ کر لو, یوں کر کے یہ دبا ڈالتے ہیں. جتنی اچھی نیتیں ہوگی ثواب اسی کے اندر بڑھ جائے گا. سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اول آپ کی دعائیں پڑھاؤں گا. 3 انگلیوں سے کھانا کھاؤں گا تو میں انبیاء کرام کی سنت پر عمل کروں گا. یہ کھانا کھانا ہمارے لیے قابل ثواب ہو جائے گا. یا واجدو کیک کا جب آپ نوالا کھائیں گے تو وہ نوالا پیٹ میں نور ہوگا اور انشاءاللہ بیماری دور ہوگی. آپ جیسے یہاں سے فارغ ہو گئے جب گھر جائیں گے اب جب بھی کھائیں گے تو اللہ کرے گا آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب
at the Madani Markaz Faizan Madina in Sardar Abad, Punjab, Pakistan. Nigan Pakistan Intizami Kabina Haji Shahid Attari Mudda Zilluhul Ali presented Madani Purse to Majlis A'imma Masajid. Take a look. دعوت اسلامی مساجد بنانے کی تحریک ہے، مساجد آباد کرنے کی تحریک ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنے میں ایک اہم کردار امام مسجد کا بھی، اور باقاعدہ الحمدللہ امامت کے کورسز کروائے جاتے ہیں، امام مقرر کیے جاتے ہیں، ان کے مشورے کیے جاتے ہیں، ان کے تربیت کے سلسلے ہوتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب سے۔ امام مسجد کو 30 مدنی پھول ملے ہوئے ہیں، جس میں شرعی مدنی پھول ہیں، یعنی شرعی تربیت کے مدنی پھول ہیں، تنظیمی تربیت کے مدنی پھول ہیں، اور بھی حکمت عملی پر مبنی بہت ہی پیارے پیارے رنگ برنگے خوش رنگوں خوش نما مدنی پھول ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں یہ ترکیب ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ فیضان مدینہ کی مجلس میں امامت کے لحاظ سے الگ ایک تربیت کا سلسلہ ہے، اور مجلس ائمہ کے تحت اپنے ایک سلسلہ ہے۔ تو مل جل کر ہم نے جو جامعہ والے اور مدرسے والے ہمارے طلباء یا مدرسین امامت کرتے ہیں، ان کی بھی تربیت کرنی ہے، اور جو دیگر ائمہ ہیں ان کی بھی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جن جن مساجد میں دعوت اسلامی والے امامت کر رہے ہیں وہ ان کو میں پیغام دوں گا کہ امیر اہل سنت نے جو 30 مدنی پھول عنایت فرمائے وہ اب حاصل کر لیں اور اس کو فالو کریں، اور یہ مدنی پھول آپ نے بہت اپنے تجربات اس کے اندر انڈیلے ہیں، اللہ ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مساجد کے اندر اس کے مطابق کام کیا جائے، 12 مدنی کام جو ہیں مساجد کے اندر کیے جائیں۔ اس میں نمایاں ترین کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا، وہ ہے درس، وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ اور اگر امام صاحب صدائے مدینہ لگانے لگ جائیں تو، امام صاحب اگر ہر ہفتے علاقہ دورہ کریں تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اصل رونق تو یہی نا بھائی، کارپیٹ یا یہ رنگ روغن، یہ رونق اصل نہیں ہے، اصل رونق تو نمازی۔ اور کتنا مزہ ہے فجر کے بعد کنز الایمان شریف پڑھا جائے، 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، خزائن العرفان یا نور العرفان یا صراط الجنان سے پھر درس ہو فیضان سنت کا، پھر منظوم شجرہ پڑھا جائے، امام صاحب اس میں شامل ہو، اشراق چاشت کی نماز ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور کتنا اچھا لگے کہ ہمارے ہر مسجد سے ہر مہینے قافلہ سفر کرے، اور کتنے کسی تربیت کے سامان ہو، تنظیمی تربیت ہو۔ امام صاحب جب قافلے میں جائیں گے تو قافلے والے صحیح مقتدی بن جائیں گے، پھر تو نماز صحیح سیکھ جائیں گے بیچارے، ورنہ نماز بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی بہت سارے مسلمانوں کو۔ اکثر مسلمان تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو پڑھتے ان میں سے اکثر کو نہیں آتی۔ جب امام صاحب قافلے میں جائیں گے تو قافلے والوں کو واقعی نمازی بنا دیں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور کاش ہم امیر اہل سنت کے تجربات سے فائدہ لینے والے بن جائیں۔ امیر اہل سنت اپنے تجربات کا بیان کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں، تو آپ کی زندگی کے تجربات ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ امیر اہل سنت کو ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اب تقریباً 65 سال کی عمر ہو گئی، اتنا وسیع تجربہ ہے آپ کا، اتنا وسیع تجربہ ہے۔ تو جو آپ ہمیں عطا فرمائیں تو ہم دعوت اسلامی والے اس کو بلا چون و چرا دل و جان سے قبول کریں، اپنے اوپر نافذ کریں، اور جو گھر میں نافذ کرنے والے مدنی پھول ہیں گھر میں نافذ کر دیں، جو اپنے تنظیمی ذمہ داران میں نافذ کرنے والے مدنی پھول ہیں اس میں نافذ کریں۔ اور کاش ہم سوچن والے نہیں منن والے بن جائیں۔ The wait is almost over for the Bangladeshi lovers of the Holy Prophet, as the grand unprecedented Ijtima is about to start from March 11th. Have a look at how the preparations are being made in this regard. چٹاگرام چلو 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 3 روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں 3 روزہ اجتماع پاک کے چٹاگرام میں ہر طرف سے آ رہے گے، ہر طرف
चक्रम चलो। Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari Muddazilhul Ali recently delivered a Sunnah inspired bayan near the famous area of Babul Madina Karachi, Gul Plaza. Here are the highlights. Alhamdulillah Azza wa Jal, Babul Madina Karachi के इलाके गार्डन के करीब गुल प्लाजा सेंटर के पीछे यहाँ की मस्जिद और यहाँ के इलाके वालों की तरफ से 11वीं शरीफ के इज्तिमा का सिलसिला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया, इसमें कोशिशें की, रब्बे करीम उन सब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। दुनियावी बीमारी का इलाज करना अच्छी बात है, मगर दुनियावी बीमारी एंड ऑफ द डे आखिरकार हमें कहाँ ले जाती है? हमारी जान चली जाएगी ना। और बीमारी पर सब्र तो गुनाहों का कफ़ारा भी है, मगर जिस बीमारी का तस्करा मैं आज करने जा रहा हूँ, ये वो बीमारी है कि जिसे लग जाए और वो उससे छुटकारा न पाए तो वो जान नहीं लेती, ईमान ले लेती है। ईमान बर्बाद कर सकती है। तो हमें उस बीमारी के बारे में पता भी होना चाहिए और उससे जान भी छुड़ानी चाहिए। मनकूल है कि हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में कुछ लोग घबराहट के आलम में हाजिर हुए और अर्ज़ की, हुजूर हम हज की सआदत पाने चले थे कि रास्ते में हमारे एक साथ शख्स था और जब हम ज़ातुस सिफ़ाह के मकाम पर पहुंचे, ये यमन के करीब एक जगह है, रास्ते हज के रास्ते में जो यमन के रास्ते से जाएं उसमें ये इलाका आता है, उसका इंतकाल हो गया। अब हमने उसे गुस्ल दिया, कफन किया। अब जब दफन करने के लिए कब्र खोदी है तो माजरा यह है कि उसकी कब्र काले सांपों से भर गई। हम बड़े परेशान हुए। हमने उसको छोड़कर, उस कब्र को छोड़कर दूसरी जगह खोदी। वहां द कब्र जब खोदी तो वो कब्र भी काले सांपों से भर गई। हम बड़े परेशान हैं, आपके पास आए हैं, आप फरमाइए हम क्या करें? हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ये उस शख्स का कीना है जो वो अपने दिल में रखा करता था, जाओ और उसे वहीं दफन कर दो। ऐ मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, जरा गौर कीजिए। हज का सफर वो मुबारक सफर है कि जो कोई इस सफर पर रवाना हो जाए, अहादीस में ये मफहूम मिलता है कि जो सफर हज में मर जाए, क़यामत तक एक फरिश्ता उसकी सूरत में हज करता रहता है, उस बंदे को हज का सवाब मिलता रहता है। मगर ये कौन बदनसीब था जो चला तो हज के लिए, मगर रास्ते में इंतकाल पर जब कब्र में दफनाया गया तो कब्र सांप और बिच्छुओं से भरी हुई। इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी खता। और ये खता क्या बताई गई कि उसका दिल कीना से भरा हुआ है, मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ से भरा हुआ है, नेगेटिव ख्यालात से भरा हुआ है। Weekly Sunnah inspired Ijtima every Thursday after Maghrib is the hallmark of Dawat Islami. Today we'll show you the weekly Sunnah inspired Ijtimaat held at various places across the country and abroad. Take a look. दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे। जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और नात
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا کہ ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا کہ ہمیں. Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Insha'Allah Azza wa Jal, we'll be back with more. Keep on watching Madani channel. The fight against backbiting and telling a lie will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. شرور و فتن سے صدا بچایا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچایا